السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء مرسل نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ رضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کالزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ يعذب الزرع لیغیظ بهم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجر عظیم۔ یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 29 سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں، تم انہیں دیکھو گے کہ وہ رکوع اور سجدے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل رضامندی کی جستجو میں ہے، ان کا نشان ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ہے، ان کی یہی مثال تورات میں اور انجیل، تورات میں ان کی مثال انجیل میں ہے، مثل اس کھیتی کی جس نے اپنا آنکھوں نکالا، پھر اسے مضبوط کیا اور وہ موٹا ہو گیا، پھر اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا اور کسانوں کو خوش کرنے لگا تاکہ ان کے وجہ سے کافروں کو چڑھائے۔ اے ایمان والو، نیک اعمال والوں سے اللہ تعالیٰ نے بخشش اور بہت بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ محترم ساتھیو، دوستو، میرے بھائیو، اس قرآن کے روح سے دیکھا جائے آج مسلمان کی حالت کیا ہے؟ آپس میں سخت ہیں اور غیروں پہ نرم، چاہے حکمراں ہیں چاہے مسلمان ہیں۔ جس ملک میں مسلمان جو ہے نا اکثریت یا قلیل میں ہیں، غیر قوم کے ساتھ وہاں تو معاملہ اور ہی پیچیدہ ہے، لیکن مسلمان کنٹری میں مسلمان ہے، اس کو اپنے بھائی کو برا بھلا کہنے میں دیر نہیں لگتی، ہاتھ پر چلانے میں دیر نہیں لگتی۔ لیکن اگر وہی اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیا ہے کہ جب تم کو کوئی مارتا ہے تم اس کو مارو، جب تم کو تمہارے ملک میں امن و امان خراب کرے تو تم اسے لڑو، تو پھر ہمارا پیر کانپنے لگتا ہے۔ کیوں؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کے وعدے پہ ایمان نہیں ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مسلمانوں کے جان اللہ قبول ہی کر لے۔ اس کی مثال خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہے، تقریباً 127 جنگوں میں کمانڈری حاصل کیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے فتح ہی جو مسلمان کو ہمیشہ فتح عطا کرتا رہا، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کا موت دے، لیکن نہیں، اللہ نے ایک اللہ کو ایک مثال بنانا تھا کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ تمہیں شہادت و موت آ جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اچھے کی تمنا انسان کو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آج اس آیت کے روح سے میرے مسلمان بھائیوں، محترم بزرگوں، کیا یہ مسلمان جس کے برعکس کام نہیں کر رہا ہے؟ جو یہ آیت ہے سورہ فتح کی آیت نمبر 29 کا جو آیت ہے، تو کیا آج مسلمان اس کے برعکس کا نہیں کر رہا ہے؟ آپ جو جمہوری ملک میں ہیں وہاں چلے جائیے، آپ مسلمان سے لڑ رہا ہے۔ آپ دیکھو سوڈان میں 2 گروہ مسلمانوں کو آپس میں لڑ رہے ہیں، ہر جگہ یہی معاملہ ہے۔ مسلمان ملک میں، انڈیا پاکستان میں بھی وہی ہے، دیوبندی بردی آپس میں اس کو کافر کہتا ہے، اس کو کافر کہتا ہے، یہ آپس ہی میں لڑ رہے ہیں، جبکہ دونوں کا دعویٰ ہے کہ ہم ایک ہی جو ہے نا امام کے پیروکار ہیں، پھر بھی ایک دوسرے کو جو ہے نا تو کیا ہے یہ؟
یہ میرے محترم اللہ تعالیٰ کا دین اس طرح سے نہیں سمجھنا جس طرح سے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے اور صحابہ نے سمجھا، اس طرح سے دین مسلمانوں نے سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ اسی لیے آج غیروں پر نرم ہے اور آپس میں سخت ہے۔ جہاں پر بھی مسلمان کو دیکھ لیجیے، غیروں سے ان کے مقابلہ کرنے کے لیے ہمت نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ غیر دشمن ہے، اور اپنا بھائی جب کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے، انما المؤمنون اخوہ، سورہ حجرات آپ اٹھائیے، مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے۔ دعویٰ ہونے کے باوجود بھی مسلمان جو ہے نا آپس میں ایک دوسرے کے، کوئی جو ہے نا کسی کے حق کھا جاتا ہے، کسی کا زمین کھا جاتا ہے، کسی کا کچھ کھا جاتا ہے، کسی کا پیسہ کھا جاتا ہے، کسی کے جو ہے نا لڑکی کے ساتھ جو ہے نا بے آبرو کرتا ہے، یہ سب چیزیں۔ ایک بات ہے میرے محترم، صبح کا بھولا اگر شام کو واپس آ جائے اسے بھولا نہیں کہتے، یہ بھی بات ہے۔ اور اللہ نے ایک جگہ سورہ رعد آیت نمبر 11 پہ اٹھائی، اللہ نے کیا فرمایا، اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو قوم اپنی حالت کو خود بدلنا نہیں چاہتی، اسی لیے اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا۔ کوشش کرنے پر ہر چیز ہے، ہر چیز کوشش کرنے پر اللہ نے رکھ دیا ہے۔ دین دنیا کوشش پہ ہی ہے۔ ایک انسان دنیا کوشش کرتا ہے 2 سال 4 سال 5 سال، اللہ تعالیٰ نے اتنا عطا اس کو کرتا ہے کہ ماشاء اللہ، لیکن دین میں جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے اس کی کوشش کرنے میں اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا توفیق نہیں دے گا، بالکل دے گا، لیکن اپنے دنیا کے جو ہمارے معاملات ہیں اس سے ہم نے اسلام کو کنارے کر دیا، اور یہ سوچتے ہیں مسلمان کہ اس معاملے میں اسلام کا کوئی رہنمائی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کہ دین نامکمل ہے، اللہ پر اس کے رسول پر بہتانے کے لیے بولتا ہے۔ تو میرے محترم، دین ہی ہم کو بھائی چارے کی دعوت دیتا ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ کہاں کے تھے، کوئی ایران کا، کوئی فارس کا، کوئی حبشہ کا، کوئی کہیں کا، کوئی کہیں کا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت کا جو ہے نا جو درس دیا، انہوں نے صحابہ نے پوری زندگی اس کو نبھایا، مرتے دم تک اس کو نبھاتے رہے، اور اس دنیا سے کچھ کریں اسلام کے لیے، مسلمانوں کے دفاع کے لیے، ملک کے دفاع کے لیے ہمیشہ ایک رہے۔ کوئی کسی صحابی کو کوئی بات نہیں، کسی صحابی کو کوئی بات معلوم تھی تو وہ بات جب سنتے تو کہتے ہیں تو سچ بول رہے ہیں آپ، نبی نے ایسا ہی کیا ہے۔ ساری باتیں کتب میں موجود ہے، حدیث کے سیرت کی کتابوں میں صحابہ کرام کی زندگی موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی موجود ہے، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں، شیطان کے ولولے میں آ چکے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ کل ہمارے جو بزرگ ہیں وہ بخش والے ہیں۔ اس خوش فہمی میں مسلمان جی رہا ہے، غیر قوم کے بارے میں کہ غیر قوم سوچتا ہے کہ تم دنیا میں کتنا ہو پاپ کرو، کتنا ہو ادھرمی کرو، لیکن جب مر جاؤ گے تم کو آگ میں جلا دیے جائیں گے تو تم پوتر ہو جاؤ، پاک ہو جاؤ گے۔ نہیں، آگ میں جلا کے انسان جلایا ہے، اللہ تو نہیں جلایا ہے۔ انسان کو کیسے معلوم کہ آگ میں جلا دیں گے تو اس کو یہ پاک ہو جائے گا، پوتر ہو جائے گا؟ یہ اللہ کا قانون تو نہیں ہے نا۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ جو نے چھوٹ دیا ہوا ہے، پیدا کیا، چھوٹ دیا ہوا ہے، آزاد کر دیا ہے، اور کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پے در پہ نبی پیغمبر بھیجتا رہا کہ آپ جائیے، جو میرے بندے ہیں ان بندوں کو میری طرف سے جو پیغام ہے آپ ان کو پہنچا دیجئے کہ دنیا میں کیسے ان کو جینا ہے، کیسے رہنا ہے، کیسے بات کرنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے عبادت کرنا ہے، یہ ساری چیزیں جا کے بتا دیجیے۔ ظاہر بات ہے کہ ہم زمانہ آئے گا تبھی نہ بتائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر جو علاقے میں بھیجتا رہا نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے سرزمین میں بھیجا،
عربی تھے، عربی زبان سے بھیجا. تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کا ذمہ لیا ہے کہ آج پورے دنیا میں ہر زبان میں جو ہے نا قرآن ترجمہ ہے. عربی کے ترجمہ ہر زبان میں ہے، قرآن کا حدیث کا بھی موجود ہے. انسان کو صرف کھول کے دیکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. نقلی محبت کر کے ہم سوچتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میرے محترم، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان کا ایسا معاملہ ہو گیا ہے، درگزر کرنا اپنے بھائی کے لیے بالکل بھول گیا ہے، اپنے بھائی کے اوپر رحم کرنا بالکل بھول گیا ہے. کیوں؟ کہ شیطان نے وعدہ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے بندے ہیں، ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. ہاں، لیکن وعدہ کیا ہے کہ جو تیرا اصلی ہوگا اس پر ہمارا زور کبھی نہیں چلے گا. تو جب اسلام کا علم ہوگا تبھی تو ہم سمجھیں گے کہ ہمیں کہاں غصہ ہونا ہے، کہاں ٹھنڈا ہونا ہے، غصہ ہو جاتے کیا کرنا ہے، کس کے ساتھ کون سا معاملہ کرنا ہے، غیر کے ساتھ کیا کرنا ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، غیر کی عزت کے ساتھ کیا کرنا ہے، اپنے ساتھ کے، یہ سارے اسلام نے بتایا. کوئی ایسی رائی کے دانے کے برابر چیز نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول نے بتایا نہیں. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کو درس دیا اور دین پہنچا دیا، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہ اللہ تو گواہ رہنا، میں نے پوری دین پہنچا دیا. وہ دین آج بھی قرآن اور حدیث، نبی کے سیرت کی سب کتابیں موجود ہیں. اور اللہ کا توفیق ہے، کتنا یہ بڑا احسان اللہ نے کیا کہ اس دین کو قیامت کے صبح تک کے لیے محفوظ رکھا ہے، کسی نے انسان پہ نہیں چھوڑا ہے. ہمارے یہاں برے صغیر میں جو حافظہ کر لیتا ہے وہ سوچتا ہے کہ بس دین کے ٹھیکیدار ہم ہیں، اجمی ہیں. حافظہ کرنے سے کیا پتہ ہے الحمدللہ رب العالمین کا پتہ ہی نہیں ہے اس کو کہ اس کا معنی کیا ہوا، الرحمن الرحیم کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہوا. قرآن حفظ کا ایک حرف پڑھنے کا 10 نیکی ہے، لیکن اس کو سمجھ کے پڑھنے میں زیادہ ہے. کیوں؟ کہ عربی ہیں، قرآن میں ہے، عربی میں ہے، اور ہم اجمی ہیں. اگر ہم اس کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے تو پھر پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ 30 پارہ قرآن حفظ کرنے کے باوجود برے صغیر کے مسلمان درگاہوں پہ، خانقاہوں پہ، مزاروں پہ، قوالیوں میں یہ ہے تو وہ ہے تو یہ ہے، شرک بدعت میں مبتلا ہے. کیوں؟ اگر ترجمہ اس کو معلوم ہوتا تو ایسا حرکت کرتا ہی نہیں کرتا. جانے میں یا انجانے میں کل اللہ کے اجر قبول نہیں ہوگا کہ اللہ ہم کو معلوم نہیں تھا. کیوں نہیں معلوم کیا؟ دین نہ جاننے کو ایسا مسلمان کا دشمن ہے. مسلمان کا دشمن ہے، دین نہ جانے کو ایسا ہے. ہمارا دین تو ایسا ہے کہ مسلمان کمزور ہیں تو دین میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، لیکن دنیاوی معاملے میں جو ہے نا ان سے ہاتھ ملا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی ملک تو ہمارے اوپر کرے گا، چڑھائی کرے گا، تم ہمارا دفاع کرنا، ہم تمہارا دفاع کریں گے. یہ اسلام نے تعلیم دیا ہے. ہم مسلمان بھول چکے ہیں، لیکن یہودی شروع سے ہی جو دشمن ہیں اور قیامت کے صبح تک دشمن رہے گا. اس کا ہمیشہ ہی کام ہے کہ مسلمانوں کو مٹا دیا جائے. مسلمان مدینے سے ہم کو بھگائے ہیں تو ہم مدینہ لے لیں، سب لے لیں. یہ جس ملک سے بھگائے ہیں ہم لینے کے لیے تیاری میں ہیں، کوشش میں ہیں ان کے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کامیاب نہیں ہونے دے گا. یہ تو صرف ہم کو آپ کو آزمانا چاہتا ہے کہ دیکھیں ہمارے عمل کیسا ہے. نہیں تو ان کو تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا، صرف اللہ کہتا ہے کہ کوئی چیز کرنے کا ارادہ اللہ کر لیتا ہے، کہتا ہے کن تو ہو جاتا ہے، اتنا ہی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، میرے مسلمان بھائیوں، آپ دین کو سیکھیے. اپنے آپس میں نرم اور غیر قوموں پہ سخت. آپس میں اس لیے نرم ہونا ہے کہ مومن کا بھائی ہوتا ہے، کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کا بھائی نہیں ہو سکتا. اللہ نے کہا ہے کہ کسی غیر سے دوستی کرو گے تو تم انہی میں شمار ہو جاؤ گے. تو ہم آپ سے یہی گزارش کریں گے میرے بھائی کہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور جو ہے دین کو سیکھیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.